پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے، میں بالکل آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ میڈ کنگ نے بھی جب یہ کہا تھا نا برن دی مال، یعنی کہ سب کو جلا دو، تو اس وقت اس کے ہی باڈی گارڈ نے یا جو اس کی سیکیورٹی پہ کھڑا تھا اس نے اس کو مار دیا تھا۔ جب دو فیصلے لگاتار پی ٹی آئی کے حق میں آئے، ایک ریزرو سیٹس والا اور ایک عدت والا، عدت والے کیس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے بدلے میں کسی اور کیس میں اندر رکھ دیں گے اور رکھ بھی لیا، لیکن جب ریزرو سیٹس والا فیصلہ آیا تو میں نے بولا کہ اب ری الیکشنز اور کچھ شکلوں کی تبدیل کر کے سوچ تبدیل کرنا ہی لازم ہے، ہونا ایونچولی یہی ہے، یہ آپ لکھ لیں مجھ سے، لیکن ظاہر ہے جب آپ ہار رہے ہوتے ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے گیم ہی خراب کر دو بجائے کہ ہار جاؤ۔ آج چھوٹے تارڑ صاحب آئے اور اناؤنس کیا کہ شہباز گورنمنٹ نے اپنے سارے اتحادیوں سے مشاورت کر کے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان صاحب، عارف علوی صاحب، قاسم سوری صاحب پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے گا۔ کون سے اتحادیوں سے مشاورت کی ہے؟ ایم کیو ایم میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی ہو یا جماعت اسلامی، دونوں نے اس چیز کی مخالفت کر دی ہے، ایون شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی۔ ابھی دیکھنا صرف مولانا صاحب ہے اور پیپلز پارٹی ہے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ حالانکہ خبر یہ چل رہی ہے کہ زرداری صاحب سے اس بات پہ مشاورت کی ہے شہباز بھائی نے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چند رزاز یہ میڈیا پہ بول چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ ازیوم کر لیتے ہیں کہ زرداری صاحب اس فیصلے کے حق میں، کیونکہ زرداری صاحب کی تو کوئی سیاست اپنی ہے ہی نہیں، لیکن بلاول کی تو ہے، اس کی تو ابھی فیوچر ہے۔ کیا بلاول اس فیصلے کو انڈورس کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اور پھر عین ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو اتنے دنوں سے زرداری ورسز بلاول چل رہا ہے، وہ ہلکے ہلکے سروں میں جو چل رہا تھا وہ ابھی ابھر کے باہر آ جائے اور زور سے نظر آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس موو سے بہت گہرا کنیکشن ہے میرے نزدیک، لیکن وہ میں آخر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ احمقانہ فیصلہ ہے، بے عقلی کی انتہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور 8 ججز نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت رہے گی اور پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے۔ اس وقت ہماری گورنمنٹ جواب دیتی ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ ہم پی ٹی آئی پوری جماعت کو ہی بین کر دیتے ہیں۔ یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے ہینڈلرز یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے عدلیہ کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے گورنمنٹ سے کام کروایا ہے۔ ایک جب عدلیہ نے آئی ایس آئی پہ سوال اٹھائے کہ وہ کیسے کسی کی ریکارڈنگ کر سکتی ہیں، تو گورنمنٹ نے ایک ایس آر او کے ذریعے انتہائی بھونڈے طریقے سے آئی ایس آئی کے ایک 18 گریڈ کے افسر کو پاور دے دیا کہ وہ پورے ملک کی پرائیویسی میں گھس سکتا ہے۔ نون لیگ نے جب یہ عمل کیا تھا تب ہی یہ محسوس ہو چکا تھا کہ نون لیگ جھک کے کھڑی ہو گئی ہے، اور اب جب اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو ان کا یا ان کے ریزرو سیٹس والے فیصلے کا جواب دینا تھا تو نون لیگ نے پینٹ بھی اتار دی ہے اور پی ٹی آئی پہ بین کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھا، اور تم پریم؟ ڈیلرز نے کہا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے سر۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کے ساتھ اس طرح مذاق کیا جا سکتا ہے؟ کوئی جواب دے گا کہ ہاں پہلے بھی کیا ہے، جیسے بندیال صاحب کی 5 رکنی بینچ میں سے 3 ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشنز 90 دن میں ہونے چاہیے، لیکن سرکار نہیں مانی۔ اس وقت بھی پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ دکھایا گیا کہ بڑا کوئی جھگڑا ہے، اور اس وقت بھی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے بندیال اور گورنمنٹ بڑھ جائے اور پھر ہمیں موقع مل جائے، لیکن بندیال صاحب نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا۔ آپ لکھ لو جس دن منیب اختر صاحب چیف جسٹس بنیں گے اس دن یہ پنجاب اور کے پی کے میں 90 دن والا جو الیکشنز والا فیصلہ تھا یہ واپس دوبارہ اٹھے گا، لیکن وہ تب کی بات ہے۔ ابھی جنہوں نے ججمنٹ لکھی ہے یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ، وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، وہ ریٹائر نہیں ہو رہے، اور وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنیں گے، اور ان کے ساتھ جو اس ججمنٹ میں شامل ہیں وہ اگلے 3 چیف جسٹس ہیں۔ سو مطلب ان ججز کے سامنے آپ جائیں گے اور کہیں گے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے؟ واہ، اتنی بے عقل ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتی، میں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ اور جب یہ دیوار پہ لکھا ہے کہ آپ کو ریزرو سیٹس والا فیصلہ بھی ماننا پڑے گا اور آپ کو اس بین والے کیس میں بھی شاید منہ کی کھانی پڑے گی، تو پھر یہ کیوں لیا ہے فیصلہ؟
اور کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے رانا ثنا صاحب نے بولا تھا کہ ایک طرف آئین ہے اور ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور پرائم منسٹر صاحب تو ظاہر آئین پہ چلیں گے. جہاں یہ عطا تارڑ صاحب آ کے الٹیاں کر رہے ہیں، وہیں نون لیگ کے اپنے لوگ، چاہے وہ عابد شیر علی ہوں، چاہے وہ خرم دستگیر ہوں، چاہے وہ مشاہد حسین سید ہوں، یہ کھل کے بول چکے ہیں کہ ہم اس ایکشن کی حمایت نہیں کرتے. تو پھر یہ کیوں لیا ہے فیصلہ؟ جب یہ سسٹم آیا تھا تو کوشش یہی تھی کہ اس سسٹم کو کسی بھی حال میں چلایا جائے، اور یہ چل بھی جاتا اگر صرف ایک چیز ان کے ساتھ ہوتی، وہ ہے کورٹس. اور جب سرکار نے کوشش کی کہ کورٹس کو مینج کیا جائے، کیونکہ ہاتھ میں نہیں آ رہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کے 2/3 میجورٹی لا کے، تو وہ بھی پلان کورٹس نے چوپٹ کر دیا. اب کیا؟ اب بس ہاتھ سے نکل جانا ہے. اور جب یہی حل ہے کہ ملک کو قانون کے حساب سے چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تو ڈوبیں گے صنم، لیکن تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. حل سب کو پتہ ہے کہ ری الیکشنز ہیں، لیکن اس حل تک پہنچنے کے لیے کچھ تو فیس سیونگ چاہیے ہوگی نا. مثال اگر اس وقت سیاسی حل دیکھا جائے تو سیاسی حل ایک ہی ہے کہ ری الیکشنز، وہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز. جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی. اور اس بار جو نون لیگ نے کام کیے ہیں، نون لیگ شاید پنجاب سے وائپ آؤٹ ہی ہو جائے گی کمپلیٹلی. تو پھر نون لیگ ایسا کیوں چاہے گی؟ تو نون لیگ تو یہی چاہے گی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایگو کو ذرا اور بوسٹ دیتی رہوں میں. جیسے سپریم کورٹ سے پنگا لینا پڑا تو لے لیں گے، پی ٹی آئی پہ بین کرنا پڑا تو کر لیں گے، وہ بھی اس مومنٹ پہ جس مومنٹ پہ آپ سے اکانومی نہیں سنبھال جا رہی. تو اسی لیے نون لیگ چاہے گی کہ تصادم اس لیول پہ پہنچے کہ ہمیں فیس سیونگ مل جائے یا ہم سیاسی شہید بن جائیں، جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں. خود تو تم تباہ ہو ہی چکے ہو، تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو. ایسا مت کرو، تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں. یہ وقت تم پہ بھی آئے گا، سب پہ آئے گا، اور ڈرے اس دن سے. اور اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ کسی طریقے سے عمران خان سے ڈیل ہو جائے، جو کہ نظر تو نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کی باتیں سن کے، اسپیشلی جو ان کی ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری بیوی کو اسی لیے اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے، میری بیوی نے ان کی سفارش نہیں کی، یا ڈی جی نیب کو طوائف سے تشبیہ دینا. لیکن یو نیور نو، جہاں عمران خان صاحب یہ سب کر رہے ہیں وہیں نیب کے پرانے لاز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. پہلے نون لیگ کی سوچ پہ آتے ہیں. نون لیگ پینٹ اتار کے اس لیے کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر اس وقت آپ نے ہمیں عوام کے پاس بھیجا تو عوام نے تمیز سے کپڑے نہیں اتارنے بلکہ کپڑے پھاڑ دینے ہیں. تو تصادم بڑھے جتنا بڑھنا ہے تاکہ جواز بنایا جائے ماشاء اللہ کا. کسی حد تک صحیح بھی ہے، جیسے میں نے کہا ہم تو ڈوبیں گے مگر تم کو بھی لے ڈوبیں گے سن. کیونکہ اگر بیچ میں کوئی غیر آئینی سیٹ اپ آئے گا تو ظاہر ہے بحالت مجبوراً ساری پارٹیز کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، اور پھر نون لیگ کو کم از کم کچھ نہ کچھ بیچنے کو مل جائے گا. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ماشاء اللہ کے اگینسٹ ساری پارٹیز ایک پیج پہ آ جائیں؟ اور جواز کیا ہو سکتے ہیں؟ ریزن 1 مہنگائی، عوام بے حال ہے، اور کہا جائے گا کہ شہباز گورنمنٹ ہیز فیلڈ ان اکنامی میں جو اس نے کرنا تھا. دوسری جانب سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ دکھایا جائے گا یا گورنمنٹ دکھایا جائے گا. کسی طریقے سے یہ محسوس ہو کہ گورنمنٹ اور سپریم کورٹ میں ڈیڈ لاک ہو چکا ہے، یعنی دو ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں، اور دیر از نو ادر وے دین ٹو انٹروین اور اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن. مطلب ظاہر ہے انہی کا ہی تو حق ہے، ہر بار آ کے کر لیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ. بہانہ تو یہی بنایا جائے گا نا. اور سونے پہ سہاگا حالات کو اور خراب کرنے کے لیے پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بین لگوانے والی باتیں آ رہی ہیں. حالات وہ کر دیے جائیں جہاں صرف ایک ہی آپشن رہ جائے. لیکن میرے خیال سے نون لیگ کو یہاں بھی منہ کی کھانی پڑ جائے گی، کیونکہ ماشاء اللہ لگانے کے نہ نیشنل حالات ہیں اور نہ ہی انٹرنیشنل، دونوں طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. حالانکہ اس وقت بائیڈن گورنمنٹ کی سپورٹ ہے لیکن وہ بھی نومبر تک، کیونکہ ٹرمپ پہ اٹیک کے بعد تو اب ٹرمپ کا ہارنا ممکن ہی نہیں. اور ٹرمپ جیت گیا تو آپ کی ماشاء اللہ کو کیا آپ نے اچار ڈالنا ہے. چلیں اگر چائنا کے آسرے ہم ماشاء اللہ لگا بھی دیں تو کیا چائنا کے پاس وہ ہے جس سے آپ اپنی اکنامی سنبھال سکو؟ چائنا کی تو اتنی بھی نہیں چل رہی تھی کہ وہ آپ کو FATF سے باہر نکلوائے. اور چائنا کے آسرے ماشاء اللہ لگائیں گے، وہ بھی اس اکنامی میں جہاں تنخواہ دینے کے لیے قرض چاہیے آپ کو، قرض یعنی کہ IMF. لیکن کیا پتہ جب بحران اتنا بڑھ جائے تو یہی PTI ہو جو اس انٹروینشن کو سپورٹ کرے. کیونکہ اپنے مفاد کے لیے تو جنرل ضیاء نے بھی
نیب کے اوپر لگائی ہوئی پابندی کو ہٹایا تھا جو بھٹو نے لگائی تھی۔ دوسرا آپشن جو سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو میسج دیا جائے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی دوسرے آپشنز بہت ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے 3 دن بعد پی ٹی آئی پہ بین لگا کے یہ سگنل نہیں ہے تو اور کیا ہے سپریم کورٹ کو، اور اسی دن جس دن بین کی باتیں ہیں اسی دن ریزرو سیٹس والے فیصلے کو نون لیگ نے چیلنج بھی کر دیا، یعنی کہ ریویو پٹیشن بھی دائر کر دی ہے۔ اب اس چیز سے اگر سپریم کورٹ ڈر جاتی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بولیں گے کہ ہاں گورنمنٹ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی اور اب ہم اس فیصلے کو چینج کر لیتے ہیں، تو نو، ایسا بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ تو جب ماشاء اللہ کا آرگیومنٹ بھی فیل ہے، جب کورٹس کے اوپر بھی اس چیز کا کوئی پریشر نہیں آئے گا، تو کیا رہ جاتا ہے؟ رہ جاتا ہے پی ٹی آئی کو کنفیوز کر کے اس سے کوئی غلطی کرواؤ، یعنی کہ مسٹیک کرواؤ۔ یہ ہو سکتا ہے، ناٹ بیکاز کہ پی ٹی آئی پہ بین کرنے لگی ہے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی اس چیز سے ڈر جائے گی۔ پی ٹی آئی تو اس عمل کو سیریس بھی نہیں لے رہی ہے، اس کو شاید نون لیگ کے اپنے لوگ بھی سیریس نہ لیں، اور ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ بین نہیں لگ سکتا۔ کتنا بھی بڑا ایگو لے کے بیٹھے ہوں، کتنے بھی بھاڑے کے صحافی بول لیں کہ جب تک معافی نہیں تب تک پی ٹی آئی ایکسیپٹڈ نہیں، یہ سب پریشر ٹیکٹکس ہیں۔ اور جتنا بھی یہ ڈر دکھا دیں، جیسے یہ کچھ حضرات پی ٹی آئی کے گم ہیں، ابھی بھی ایم این ایس جن کو گم کیا ہوا ہے، سنم جاوید کو بلوچستان بھیجنے کی باتیں کر رہے تھے، بھئی کیا آپ نے مذاق سمجھا ہے کہ ایک جوان لڑکی، وہ بھی لاہور اور جی ٹی روڈ سے تعلق رکھنے والی، اس کو آپ بلوچستان بھیج دیں گے؟ بھیج کے دکھا دیں ذرا مجھے۔ تو میرے نزدیک اب یہ ایگو کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کو عقل دلا ہی دے گا یہ تو نہیں ہو رہا سر، اس لیے اپنا ایگو چھوڑ دے۔ تو پھر کیا یہ سیاسی موو ہو سکتا ہے؟ اس مومنٹ پہ جہاں پی ٹی آئی کی ہوپس بڑھ رہی تھیں، ان کی ہوپس کو کرش کرنے کے لیے سرکار نے ایک جھٹکا دے دیا۔ اب سرکار تو میں آلریڈی بول چکا ہوں کہ وہ پینٹ اتار کے کھڑی ہوئی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ فیصلے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ریلیونٹ ہوتی جائے گی، اور اب وہ موقع ہے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی شاید پی ٹی آئی کے لیے اور بھی زیادہ ریلیونٹ بن جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب چاہے کچھ بھی بول لیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس بین کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ مگر اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑی نرمی پیدا ہوگی پی ٹی آئی کے دل میں، اور جب نرمی پیدا ہوگی تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے بات شروع کر دے، اور جس دن پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی سے بات شروع کر دی اس دن سب کے لیے سب راستے کھل جائیں گے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ وہ 15-20 دن میں کیسے اپنے چال چلتی ہے یا پلے کرتی ہے۔ آل دے نیڈ ٹو ڈو از ویٹ 15 to 20 days، جب سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس داخل کریں یہ لوگ، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں رہ جانا۔